ابھی تو لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت خبر یہ چل رہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے انسپیکٹڈلی بیرون ملک دبئی سے واپس کراچی پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ ان کو بڑا خاص پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو عضوہ بخاری صاحبہ جو حالات چل رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ ڈیسیژنز کریں، ٹف ڈیسیژنز اکانومی کے، اور فوراً الیکشن کے لیے چلے جائیں، جبکہ آپ کی طرف سے پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ اگر ٹف ڈیسیژنز ہم نے کرنے ہیں اور عوام کی گالی ہم نے کھانی ہے تو پھر ہم یہ ٹف ڈیسیژنز کیے بغیر اسمبلی کی تحلیل کر دیں، یا پھر یہ ہم اپنا آرام سے 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد جب بھی ہمیں ملائم سمجھے الیکشن کریں۔ یہ بات اسی طرح ہی ہے؟ شکریہ کامران۔ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن وہ مانگ رہے ہیں جنہوں نے 4 سال پہلے پورا بیڑا غرق کیا، اور بیڑا غرق کرنے کے بعد آج وہ 4 ہفتوں کا حساب ہم سے مانگ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائے، جو خود کہتے تھے کہ 1 دن پہلے بھی وہ الیکشن نہیں کرائیں گے، آج وہ الیکشن مانگ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، دیکھیے تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے، ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں۔ اب کسی کے حصے کی گالی اور بددعائیں ہم کیوں لیں؟ اور پھر جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں جنہوں نے ڈالر 115 سے 184-85 پہ پہنچایا، ان کو شرم آنے کی بجائے وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آج ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ ڈیفیکلٹ ڈسکشنز کر کے فوراً الیکشن کال کریں، یس اور نو؟ میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتی، لیکن یہ بات میں اپنی پارٹی کے اس کے اوپر یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، اور ہمیں عام آدمی کا خیال ہے اگر یہ وربل آرڈرز کے اوپر اور بغیر منی ایلوکیٹ کیے ہوئے، آپ کو عمران خان کا وہ یاد ہونا چاہیے جلسہ جس میں اس نے کہا کہ ہم نے بہت پیسے اکٹھے کر لیے چونکہ ٹیکس بہت اکٹھا ہو گیا اس لیے ہم پیسے ایلوکیٹ کر رہے ہیں۔ 15 اپریل کی سمریاں جو ہیں وہ بھی آ کر اس کیبنٹ نے، جو شہباز صاحب کی کیبنٹ ہے، اس نے آ کے وہ سمریاں اپروو کی وربل آرڈرز کے اوپر۔ یہ پاکستان کے معیشت کے ساتھ جو کر کے گئے ہیں اس کے لیے ہم ان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھانا آج چاہتے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو آپ کے 25 چوراکین نے آپ کے حق میں ووٹ دی، حمزہ شہباز کے، وہ تو فارغ ہو گیا۔ تو اب آپ دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی مقبضے میں اور سیاسی بحران کے اندر آپ نے جانا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا، دوبارہ اس کے اوپر کورٹ میں سٹے لے گی دوسری پارٹی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا وفاق میں بھی اور پروونسز میں بھی فوراً الیکشن کال کر دیا جائے؟ دیکھیں، میرے تو سمجھنے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جو سمجھنا ہوگا میں پارٹی کے اندر بات کروں گی، لیکن جو تھوڑا بہت قانون مجھے بھی آتا ہے اس کے مطابق ابھی تو الیکشن کمیشن نے بتانا ہے کہ وہ لوگ منحرفین ہیں یا نہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پہ بھی 2-3 چیزیں ہیں کامران نوٹ کرنے والی۔ ایک تو جو منحرفین ہیں، اگر انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا اور ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا تو پھر منحرفین کیسے ہوئے؟ پھر ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، تحریک عدم اعتماد پھر کانسٹیٹیوشن سے نکال دی جانی چاہیے۔ اور یہی آج جو 2 باقی جن لوگوں نے ججز صاحبان نے اس کے اوپر جو ہے اعتراض کیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جس کے پاس پنجاب اسمبلی کا اس وقت کیس موجود ہے، ان کے اوپر جو منحرفین کا کیس ہے، جو منحرفین تو مطلب یہ بھی اب ڈیفینیشن اب دیں گے تو پتہ چلے گا کہ منحرفین کیا ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے کیس ہے اس کے اندر پارلیمانی پارٹی کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ ایک آخری بات، پارلیمانی پارٹی نے گائیڈنس دی تھی نہیں دی تھی، پارلیمانی پارٹی کا امیدوار تھا کہ نہیں تھا، یہ بھی ایک پروسیس ہے اور یہ بھی قانون کے اندر لکھا گیا ہے۔